شروع کرتے ہیں. شیر افضل مروت صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں، ان سے پوچھتے ہیں یہ کر کیا رہے ہیں. جی ویلکم ٹو دا شو. مروت صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کے سیکرٹری جنرل ادھر جلسے کو ایڈریس کر رہے تھے تو وہاں لوگوں نے شور وور مچانا شروع کیا. یہ کہا جاتا ہے کہ جی شیر علی مروت صاحب نے لوگوں کو کچھ شے دی. بہت شکریہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے کبھی ان کو سیکرٹری جنرل نہ مانا ہے نہ تسلیم کر سکتا ہوں. قانون سے وابستہ ایک شخص ہوں جو جس منصب کے لیے کوالیفائی کرے گا. جب کوئی کوالیفائی نہیں کرتا ہے، ہمارے آئین میں ہے، پارٹی کے آئین میں، کہ صرف انٹر پارٹی الیکشن میں جو منتخب ہو جاتا ہے وہ سیکرٹری جنرل ہے. عمر ایوب خان نے جب استعفیٰ دیا، ہمارا آئین کہتا ہے کہ استعفیٰ یا کسی کے مرنے کی صورت میں جو ہیں ایڈیشنل سیکرٹری جنرل جو ہیں وہ سیکرٹری جنرل بن جاتا ہے. اچھا آپ دیکھیں نا، آپ یہ کہتے ہیں اور آپ قانون کے حوالے سے یہ کہتے ہیں اور آپ بار بار کہتے ہیں عمران خان میرے لیڈر ہیں، تو اب آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ جو آپ کے لیڈر نے ان کو نامزدگی ان کی کیا، آپ نے یا اور تو کسی نے نہیں کی، تو اس کا مطلب آپ اپنے لیڈر سے اس معاملے پہ آپ کی اختلاف رائے ہے؟ ہماری لیڈر کا قول ہے کہ ہم کیا کسی کے غلام ہیں، نمبر 1. اور ہماری لیڈر کا قول ہے کہ اگر میں بھی غلط فیصلہ کروں تو مجھے بھی بتاؤ کہ یہ غلط فیصلہ ہے. تو آپ ملے، انہیں جا کے بتایا تھا؟ بتائے. آپ نے جیل میں انہیں یہ کہا ہے کہ ان کو دیکھیں، میں آپ کو عرض کروں نا، ایک شخص انڈسپینسیبل، ویسے تو ہمارے معاملات میں کوئی انڈسپینسیبل ہوتا نہیں ہے. سر آپ نے انہیں جیل میں جا کے کہا عمران خان صاحب کو؟ میں تو سوال یہ کری ہوں، انڈسپینسیبلٹی تو صحیح میں نے انہیں کہا ہے کہ آئین اور قانون اس کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ آپ ان کو نہ بنائیں، کہ ہی شوڈ ناٹ بی. وہ بنا چکے تھے تب میں نے بتایا. تو انہوں نے آگے سے کیا کہا تھا؟ انہوں نے بات ٹال دی تھی. آپ کے اور بھی لوگ ہیں پارٹی میں جو کہ آپ کا، میں یہی کہہ سکتی ہوں کہ وہ جو آپ کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں، یعنی کہ عہدوں پہ لوگ ہیں، تو آپ نے اوروں کو یہ کہا کہ یہ غلط ہے؟ سب کو علم ہے. دیکھیں، پارٹی میں غلط فیصلے ماضی میں بھی ہوئے ہیں اور غلط فیصلوں پہ وفاداری کا حق تو یہی ہے نا کہ اگر ایک فیصلہ قانون، آئین یا اخلاقیات یا ایتھکس سے متصادم ہے تو اپنے لیڈر کو بتائیں نا. تو یہ جو آپ کے بنے ہیں اب کے پی میں پریزیڈنٹ جنید اکبر بھی تو الیکٹ نہیں ہوئے. نہیں، لیکن سیکرٹری جنرل کے لیے تو قانون یہ پرووائڈ کرتا ہے نا. تو اچھا، جنید اکبر ہو سکتے ہیں نامزد، ان وہاں الیکشن کی ضرورت نہیں ہے؟ جی بالکل. اور ابھی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ موجودہ حالات میں جبکہ ہماری انٹر پارٹی الیکشن جو گزشتہ الیکشن ہیں وہ ابھی تک ویلیڈیٹ نہیں کیے ہیں الیکشن کمیشن نے، بدنیتی کی وجہ سے. اور اب جو ہمارا حال ہو چکا ہے تو ضرورت ہے، یہ بھی میں نے آواز اٹھائی تھی، شاید یہ بھی ایک ان وجوہات میں سے ایک وجہ ہو جو مجھے ناپسندیدہ بناتی ہے. میں نے کہا تھا نا کہ پارٹی ہماری جمہوری ہے. ناپسندیدہ کس کی نظر میں؟ عمران خان صاحب کی نظر؟ میرا خیال ہے خان صاحب، دیکھیں خان صاحب کے مجھ پہ احسانات ہیں. خان صاحب کے نے ہمیشہ مجھے انتہائی عزت، تکریم اور پیار دیا ہے. میں تو کچھ سوال کچھ اور کر رہی ہوں، میں تو نہیں کہہ رہی کہ نہیں احسانات یا کچھ، میں تو پوچھوں عمران خان صاحب بھی آپ نے کہا نا کہ کچھ لوگ مجھے ناپسندیدہ ہیں، تو عمران خان صاحب بھی آپ کو پسند نہیں کرتے ہیں؟ میں یہ عرض کر رہا ہوں نا، ایک وقت میں تو انتہائی پسند کرتے تھے، وہ تو پتہ ہے سب کو. لیکن اس 11 اپریل کے بعد پارٹی میں ایک مسئلہ ہے اور یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. پارٹی میں اگر آپ نے جو ہمارا کلچر بن گیا ہے، یہ کھانا پوسیوں کی، یہ غیبتوں کی، اور بہت بن گیا ہے وہ جو حالات ہیں، اس میں اب ضروری ہے کہ پارٹی میں اگر کسی نے قد کاٹ کے ساتھ رہنا ہے، عزت اور احترام کے ساتھ رہنا ہے، تو پھر اپنے آپ کو گارڈ کرنے کے لیے، اپنے عزت بچانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ وہاں جائیں اور بیٹھے رہیں کہ کوئی آپ کے خلاف غیبت تو نہیں کرتا ہے. جو آپ نے میٹنگ مس کر دی، خان کے ساتھ ملاقات کی، اس دن کوئی واردات ہو جاتی ہے. تو پھر واردات میں خان صاحب سن لیتے ہیں؟ واردات تو وہ کرتے ہیں نا. دیکھیں نا، واردات میں نے جا کے بولا تو اگر آپ لیڈر ہیں تو فیصلہ تو آپ نے کرنا ہے. تو آپ تو یہ پھر بتا رہے ہیں کہ بھئی معاملات اس طرح کے غمگین ہیں کہ لوگ جا کے، یہ میں نے آپ کے اور بہت سے سینئر لوگوں سے یہی سنا ہے کہ جو بات آپ غیبت کی کرتے ہیں، اور کسی حد تک یہ انسانی فطرت بھی ہے ان حالات میں. تو آپ یہ جو جس چیز کی نشاندہی کر رہے ہیں مروت، تو پھر آپ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ معاملہ بڑا سیریس ہے، بیکاز آرگنائزیشنلی تو پھر
کافی گڑبڑ ہے. خان صاحب کا اس میں دیکھیں وہ ڈپینڈنٹ ہیں بے شک جو بات کہی جاتی ہے ان لوگوں پہ جو باہر ہیں، ٹھیک، اور وفاداری کا تقاضا یہ ہے کہ ایسے دور میں اپنے مفادات اور ذاتی پسند ناپسند سے بالاتر ہو کر پارٹی اور خان کے مفاد میں خان کو مشورے دیے بے جائیں. شک. الٹا اس سے بالکل اپوزٹ ہو رہا ہے. کس کے مفاد میں دیے جاتے ہیں مشورے؟ فائدے اب جو اپنے ذاتی فائدے ہوتے ہیں، اپنے لیے مناسب ڈھونڈے جاتے ہیں، یا اپنے لیے مناسب لینے ہوتے ہیں، یا پھر جو پہلے سے لوگ کوئی تکریم پائے ہوئے ہوتے ہیں یا مناسب جن کے پاس ہوتے ہیں ان کو گرانا ہوتا ہے. یہ دو کام ہو رہے ہیں. پی ٹی آئی کی جو شناخت رہی ہے، جن لوگوں نے، میں وکیل ہوں اور پی ٹی آئی کی تقریباً 70% قیادت کا بشمول خان صاحب کا وکیل رہا ہوں. مجھ سے زیادہ بہتر کوئی نہیں جانتا ہے کہ کس نے کتنا کڑا دور گزارا، کس پہ کتنے امتحان آئے، کتنی مار پڑی. جن لوگوں نے مار کھائی ہے اور تکالیف اٹھائے ہیں آپ کو دوربین میں بھی نظر نہیں آئیں گے. مثلا شہریار افریدی، مثلا شاندانہ گلزار، مثلا علی محمد خان، مثلا اسد قیصر. یہ جنید اکبر خان بھی لیٹ انٹری ہے، بعد میں اس کو پرانے پارٹی لیکن لیٹ انٹری سے مراد یہ ہے کہ اس کو ابھی صدارت دی ہے. لیکن ان کی سوچ بڑی اس میں کلیئر ہے کہ بھئی بات حق کی کرو، سچ کرو جا کے، اور اندر جا کے چغلیاں نہیں مارو. نہ وہ چغلیوں والا آدمی نہیں ہے. نہیں تو یہ جو آپ بیان کریں، کوئی اور بیٹھا ہو آپ ہی کی پارٹی کا، وہ کہے گا جی یہ اسٹیبلشمنٹ کیا، یہ تو پارٹی کے خلاف بول رہے ہیں، پارٹی کو توڑنے کی کوشش. ایسے ہی ہوتا ہی نا باتیں، آپ کو پتا ہے. تو آپ یہ تو آپ کے لیے تو پریشان کن بات ہونی چاہیے یہ جو حالات جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں، کیونکہ گنڈا پور صاحب کھڑے ہوئے تھے وہاں آپ کے حق میں جب جلسہ ہوا ہے. تو کدھر ہے پارٹی؟ یعنی کہ یہ تو تزلزل کا اور کرائسس کا شکار لگتی ہے. مطلب آپ کی باتیں سن کے میں کہہ رہی ہوں کہ نہیں، میری باتیں نہیں، آپ آف دا ریکارڈ سب سے بات کر لیں. جی خان کی وجہ سے یا پارٹی ڈسپلن کے نام پہ لوگ جو ہیں وہ میڈیا پہ نہیں بتا رہے ہیں، لیکن ستیہ ناش کر دیا ان لوگوں نے. کن لوگوں نے؟ یہ لوگ، آپ کو پتہ ہے اصل انہوں نے کہا تھا آپ کے سیکرٹری جنرل، معذرت چاہتی ہوں آپ کو قطع کلامی کی، لیکن آپ کے سیکرٹری جنرل صاحب نے کہا ہمارے پروگرام میں 2 روز پہلے کہ یہ یعنی کہ کوئی الفاظ مختلف تھے. انہوں نے کہا بدتمیزی، بد تہذیبی نہیں ایکسیپٹیبل، معافی مانگے تو واپس آ سکتے ہیں. کیونکہ میں نے کہا شیر افضل مروت آ سکتے ہیں پارٹی میں واپس، نے کہا معافی شافی مانگو. گزارش یہ ہے نا ذرا سے معافی مانگو. دوزخ قبول ہیں، لیکن ایسی ذلت کبھی نہیں اٹھاؤں گا کہ میں ان کو معافی مانگنی چاہیے مجھ سے. 4 دفعہ انہوں نے میرے خلاف بیان دیے ان پرووکڈ، کبھی میں نے ان کا ذکر ہی نہیں کیا. جب 4 دفعہ بیان دیں گے تو کوئی آسمان سے تو نہیں اترا ہوتا ہے کہ میں ان کو جواب نہ دوں. آپ ان کی بات کریں سلمان اکرم جی، 4 دفعہ میڈیا پہ انہوں نے میرے خلاف بیانات دیے ان پرووکڈ، کبھی میں نے ان کے خلاف کوئی بیان نہیں دیا تھا. پھر جب باز نہیں آ رہا تھا تو پھر تو تسلی میں نے کرانی تھی، اور پھر میں نے تسلی بخش جواب دیا. تو جس پہ آپ کو نوٹیفیکیشن کے اب آپ نکل گئے پارٹی سے؟ نہیں، اس کے بعد انہوں نے مجھے شوکات دیا جواب دینے پہ کہ ڈسپلن کی خلاف ورزی. تو یہ ڈسپلن میرے لیے ہے، ان کے لیے نہیں ہے جو 4 بیان جاری کر رہا ہے. اس سے پہلے رؤوف حسن بولتا تھا، تو جب اس کی بھی میں نے تسلی کرا دی تو پھر خاموش ہوا. اب دوبارہ کچھ جو ہیں بولنے کی کوشش کر رہا ہے، اور میرا خیال ہے کہ مجھے جواب دینے کی نوبت نہیں آئے گی. لیکن یہ ہے کہ پی ٹی آئی میں مسئلہ یہی ہے. خان کو میں نے شکایت کی، پی ٹی آئی کا آفیشیل میڈیا میرے پیچھے پڑا تھا. رؤوف حسن کے بارے میں نے بولا، 1-2 اور لوگ تھے جو میرے خلاف بیان بازیاں کرتے تھے. میں نے کہا ان کو باس رکھیں، ان کو منع کریں، اگر یہ بولیں گے جواب تو میں دوں گا. خان مجھے کہتے تھے آپ جواب نہ دیں. اب 1-2-3 دفعہ جو ہیں آدمی جواب نہیں دے پاتا ہے، لیکن انسان ہوں اور میں اتنی زیادہ برداشت رکھتا ہی نہیں ہوں کہ میں لوگ خواہ مخواہ مجھ پہ جو ہیں جی لوگ کہتے ہیں نا آپ کو جو دل میں آتا ہے بولتے ہیں، آپ ذرا دیکھ کے نہیں بولتے. دل میں آتا نہیں ہے. میں نے کبھی خان کے خلاف زندگی میں کوئی غلط بات ان کے خلاف تو نہیں، پارٹی کے خلاف نہیں کی ہے. ہر اس شخص کے خلاف ضرور بات کی ہے جو میرے خلاف بولا ہے، اور پارٹی میں یہ رکھے یا نہ رکھے میں پھر بھی بولوں گا اگر کسی نے مجھ پہ اٹیک کیا. یہ میری شرط ہے. مطلب یہ مجھے اس طرح کی جو ہے قبولیت نہیں چاہیے کہ جناب آپ کہیں کہ میں اپنے ہونٹ سیل ہوں اور لوگ مجھے جو بھی جس کی پارٹی کا آڈٹ کروانے کو کہا ہے. میں نے کہا تھا نا
آپ نے کہا تھا؟ اور بھی کچھ باتیں میں نے کی تھی، آڈٹ بھی ان میں سے ایک ہے. میں نے یہ کہا تھا آڈٹ کا مطلب پیسوں کا؟ پارٹی میں فنڈ آئے جس سے پارٹی کے معاملات ہم نے چلائے، اوورسیز سے لوگوں نے فنڈ دیے. تو یہ پھر اکبر ایس بابر جو کہہ رہے ہیں وہ انہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ اکبر ایس بابر جو ہیں پرانی بات وہ تو پرانی، میں نے تو ابھی جب سے خان اندر گیا ہے، خان کو تو علم نہیں ہے نا فنڈ کتنے آئے کتنے خرچ ہوئے، لیکن یہ میں نے بات کی ہے، لیکن یہ میں نے الزام نہیں لگایا ہے. میں تو یہ کہتا ہوں آڈٹ کر کے جواب دو. تو آپ پر جب وہ کہیں جی آپ پارٹی سے نکل گئے، جب وہ کہیں جی آپ پارٹی کے ڈسپلن کے خلاف ہیں، تو آپ آگے جواب میں کہیں آڈٹ کرا دو. آپ مجھے صرف یہ بتا دیں کہ ڈسپلن میں کہاں میں نے ڈسپلن کی خلاف ورزی کی ہے. نہیں، وہ آپ کے لیڈر کہہ رہے ہیں ہمارا کیا تعلق ہے؟ نہیں وہ تو ٹھیک ہے نا، لیکن دیکھیے اب آپ ایک ممبر نیشنل اسمبلی ہیں، ایک شخص ہیں جس کو آپ نے سینئر وائس پریزیڈنٹ بنایا، جس نے پارٹی کے لیے بڑا کلیدی کردار ادا کیا، آپ اس کو نکال رہے ہیں تو کوئی وجہ تو دو نا. ڈسپلن کے پیچھے پناہ تو نہیں لے سکتے ہیں. مشینری کی آپ نے کوئی بات کی تھی؟ پروپیگنڈا مشینری، پروپیگنڈا مشینری ہیں یہ بھی. میں نے خان کو گزارش کی تھی، 1 سال سے پی ٹی آئی آفیشیل میڈیا میرے خلاف کمپین کر رہا ہے اور اب تو گالم گلوچ پہ آئے. میں نے ایک زمانے میں 10,000 لوگ جو ہیں سوشل میڈیا کی ٹیم بنانی چاہیے، خان نے مجھے منع کیا. لیکن ابھی جس انداز میں یہ گالم گلوچ ہو رہے ہیں، اگر یہ باز نہیں آئے تو میرا خیال ہے، کیونکہ اب تو انہوں نے پارٹی سے فارغ کر دیا، تو لہٰذا میں 10,000 لوگوں کی شاید دوبارہ ٹیم بنا دوں اور ٹکا کے جواب دوں. جو لینگویج استعمال کرتا ہے، گٹ یا پن کی انتہا میں نے دیکھی. اور مجھے یہ کہنے میں کوئی خیر، وہ جب آپ کی پارٹی کرتی تھی ہمیں تو آج بھی گالیاں پڑتی، جب کوئی 2 باتیں پسند نہ آئیں تو وہ تو آپ لوگوں کی مشینری آج کی نہیں، کافی پرانی اس طرح کرتی رہی ہے. جب آپ ان کے ساتھ تھے تو آپ کو پسند آتی تھی وہ باتیں. ابھی تو یہ میں نے کبھی پسند نہیں کیا. میں جب ان کے ساتھ بھی تھا میں نے ہمیشہ یہ آواز اٹھائی کہ سوشل میڈیا پہ دیکھیے پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کے 2 کمپوننٹس ہیں. ایک آفیشل ہے جو تنخواہیں لیتے ہیں، لیکن جو پی ٹی آئی کا اصل چہرہ ہیں، جو خان کا پیغام پھیلاتے ہیں، جو بڑے سین لوگ ہیں، جو بڑے پیسے نہیں لیتے، وہ اور نہ پیسے لیتے ہیں اور پاکستان کے کاز کے لیے وہ ہیں پی ٹی آئی والنٹیئرز. یہ والنٹیئر لوگ ہوتے ہیں اور یہی والنٹیئر آج جب مجھے انہوں نے نکالا ہے وہ پی ٹی آئی کے لیے نہیں، حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. آج میرے لیے بھی انہوں نے آواز اچھا، یہ پروگرام کا یہ ختم ہو رہا ہے، لیکن میں چاہ رہی ہوں آپ سے پوچھوں، کیونکہ آپ کو بلانے کا مقصد یہ تو نہیں تھا کہ پی ٹی آئی کے خلاف اس طرح لمبی بات ہو. مقصد یہ تھا کہ آپ سے پوچھیں کہ یہ پارٹی آگے آپ کا اس میں تعلق بنتا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ آپ کو عمران خان کی طرف سے کوئی میسج آیا، ان کی بہنوں کی طرف سے کوئی میسج آیا؟ آپ نے ابھی اتنے لوگوں کا نام لے لیا، اسد کیسر صاحب اور یہ سب، یہ پارٹی کے کرتا دھرتا ہیں، اور یہ بالکل یہ تو نہیں کہ سلمان اکرم راجہ کوئی اکیلے ٹن کرتے پھر رہے، یہ سارے ان کے ساتھ. نہیں، دیکھیں خان صاحب کو ایک وقت میں یہ گمراہ کر لیتے ہیں، مس گائیڈ کر لیتے ہیں. خان صاحب جو ہیں وہ میرا لیڈر روز اول سے ہیں، رہے گا. اور میں نے اس لیے یہ کہا تھا کہ میری رگوں میں خان کا نظریہ، خان کی ویژن اور شعور دوڑ رہا ہے، کوئی مجھے پارٹی سے نکال نہیں سکتا ہے. آپ کے توسط سے پہلی دفعہ یہ بتا رہا ہوں، کل خان صاحب نے مجھے میسج بھیجا ہے اچھا اور انہوں نے مجھے بلایا ہے، تو میں اب تاریخ کا تعین ہونے کے بعد خان کے پاس جاؤں گا. میں نے کہا تھا میں واپس اچھا، خان نے آپ کو بلایا، ٹھیک ہے. یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ جی پارٹی میں گروہ بندی ہوئی ہے کہ پارٹی کے فیوچر کے حوالے سے، پارٹی کے کنٹرول کے حوالے سے وہاں بھی آپ کا کہیں نہ کہیں میرا خیال ہے کہ کوئی بات چیت چل رہی، کوئی جھگڑا ہے، کوئی آپ کے خلاف ہے. کیا ہے اصلیت، کیا ہے؟ دیکھیں یہ کوشش تو گزشتہ 9 ماہ سے ہو رہی ہے، لیکن چونکہ میرا صرف ایک سلمان اکرم راجہ صاحب کے حوالے سے ان کا نام میرے لب پہ آ چکا ہے، باقی چند ایسے خوفناک حقائق ہیں کہ میں خان کے احترام اور پارٹی کی وجہ سے لب کشائی نہیں کر سکتا ہوں. اگر میں نے زبان کھول دی تو شاید ورکر لوگوں کو کھانے کو دوڑ پڑے. ہاں، البتہ یہ میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ ایک جنگ جو ہیں وہ ضرور ہے کہ پارٹی کے جو معاملات ہیں ان کو کس طرح دائمی طور پہ کسی گروپ کے قبضے میں دیا جا سکے. تو خان ہے تو کہ کون سے گروپ کو قبضے میں دینا؟ دیکھیے خان صاحب تو ابھی بھی ہے نا، ابھی بھی یہ چینا جھپٹیاں ہو رہی ہے. وہ گروپ کون ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے. بشرا بی بی کے حوالے سے لوگ بات کرتے ہیں. نہیں، بشرا بی بی جو ہیں وہ تو مطلب شی از ہز وائف. نہیں، بشرا بی بی جو ہیں وہ
پابند سلاسل ہیں، ٹھیک، لیکن پارٹی کے اندر رہتے ہوئے ہمیں بہت ساری چیزوں کا علم ہے. لیکن ان کے جو خاندان والے ہیں، بہنیں وہ ہمیشہ کہتی ہیں جی ہمارا پارٹی سے کوئی تعلق نہیں. جب ان سے سوال ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی کوئی ہمارے سے نہیں، میں بشرا بیوی کو مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتا ہوں، اور صرف اتنا میں کہوں گا کہ اگر یہ زبان ابھی کھولی یا باتیں کی، حقائق بتائے، یہ ہیں حقائق اور سب کو پتا ہے. اے ٹو زی جو پارٹی کی سینٹرل لیڈرشپ ہے سب کو معلوم ہے پارٹی کے کنٹرول پر کہ کوشش یہ ہو رہی ہے کہ کلیدی مناصب پہ اپنے لوگوں کو لا کے الٹیمیٹلی جو ہیں پارٹی کے جو معاملات ہیں وہ اپنے ہاتھ میں لیے جائیں. اور خان تو فیملی پارٹی کے خلاف ہے. دیکھیے، خان کی تو ویژن بڑی کلیئر ہے کہ میں موروثی سیاست کا قائل نہیں ہوں، اور موروثی سیاست کے اس بیان کے ہم خان کے آواز پہ ہم نے لبیک کہی ہے. یہ بات سمجھنی چاہیے. چلیں دیکھتے ہیں ان تمام معاملات پہ ہماری نظر رہے گی. بہت شکریہ پروگرام آنے کا. ناظرین بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس.